الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. صدق الله العظيم. معزز محترم علماء کرام، احباب ذوالفقار، دوستان محترم، عزیز طلباء کرام، اساتذہ کرام، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر محترم حضرت مولانا محمد اعجاز نقشبندی صاحب، ناظم جامعہ ہازا، جو الحمدللہ کل حرمین شریفین کی حاضری اور عمرہ کی سعادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو اور جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں ساتھ، تمام کے اس سفر کو اللہ آسان فرمائے اور قبول فرمائے، اور تمام مقدس مقامات کی اللہ کا ادب حاضری نصیب کرے۔ ان کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں جناب محترم محمد الطاف مغل صاحب، یہ اس سفر میں میرے ساتھی ہیں، بلکہ یعنی میرے بھی اس عمرے کا سارا انتظام انہوں نے فرمایا۔ کئی بار آپ ان کا نام مجھ سے محافل میں سن چکے ہیں، جمعۃ المبارک پہ بھی میں نے ان کے حوالے سے بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کریں، کہ یہ سبب بنے مجھے ساتھ لے جانے کا۔ اللہ کریم ہمیشہ اپنا فضل اور کرم فرمائے، آمین آمین۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو فیض ہے حضور قبلہ شیخ المیراث رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اللہ کریم ان کے مزار مبارک پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ جو کچھ آپ یہاں دیکھتے ہیں، میں کئی بار اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ ادارہ، یہ رونقیں پورے علاقے میں، یہ سرکار کی عظمت کے ترانے، یہ سارا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، جو انشاءاللہ تعالی اسی طرح تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ قبلہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ میرے خیال میں کوئی تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ تھا، تو اس وقت کراچی سے جایا کرتے تھے، تو ہم آپ کو بہاولپور اسٹیشن پہ کراچی سے پھر آپ ذریعہ ٹرین بہاولپور تشریف لائے۔ حاجی بشیر احمد بی اے صاحب وہ بھی ان کے ساتھ تھے، وہ میرے خیال میں کوئی 2-3 سفر انہوں نے ابا جی قبلہ کے ساتھ یہ کیے، حج پہ بھی اور عمرے پہ بھی 2 دفعہ بن گئے۔ تو جب ریلوے اسٹیشن پہ بہاولپور اترے، تو جیسے ہی وہ ٹرین سے نیچے آئے اور ہم آگے بڑھے ملنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، مجھے وہ مولوی صاحب کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے، جب بھی وہ بولتے ہیں کہ ماسٹر صاحب کو بہت اچھی طرح یاد ہے کیونکہ یہ بڑا ساتھ رہے ہیں، تو مجھے وہ مولوی صاحب فرمایا کرتے ہیں۔ مجھے دیکھتے کہنے لگے مولوی صاحب تو اڈا نمبر لگ گیا۔ اس وقت تک میں ایک دفعہ یعنی بھی نہیں گیا تھا، اب یہ ان کا سارا فیض ہے کہ اب یہ میری 9ویں حاضری ہے۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا دیکھتے ہی کہ مولوی صاحب تھوڑا نمبر لگ گیا ہے۔ تو الحمدللہ اسی سال پھر میں چلا گیا پہلی دفعہ میں گیا ہوں سن 1997 میں پہلی دفعہ۔ تو پھر تو الحمدللہ ان کی دعائیں تھیں، بلکہ انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے یہ بھی فرمانے لگے کہ میری ماں نے میرے لیے دعا کی تھی۔ میرے ابا جی فرماتے ہیں کہ میری ماں نے کہتے ہیں میرے لیے دعا کی تھی کہ پتر تو 7 باری مکے مدینے جائے گا، تو آپ جو ہے وہ 7 دفعہ الحمدللہ آپ کی حاضری ہوئی۔ تو مجھے فرمانے لگے اس وقت،
فرمانے لگے کہ انشاءاللہ تو میرے نالوں بھی زیادہ باری جائے گا، یعنی 7 باری تو زیادہ دفعہ جائے گا، یہ آپ نے فرمایا۔ اس وقت یعنی یہ بڑا لگتا تھا بھی یہ کیسے ہوگا، لیکن یہ دیکھیں ان کی دعائیں ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کرامت ہے کہ اس وقت انہوں نے فرما دیا تھا۔ تو اب یہ میری 9ویں حاضری ہو رہی ہے، تو 7 دفعہ سے تو بڑھ گیا نا الحمدللہ۔ تو یہ سارا انہی کا فیض ہے، اسباب بن جاتے ہیں۔ تو مجھے یہاں ہمارے محلے میں ہوا کرتے تھے، 12 ربیع الاول کو ان کا وصال ہوا تھا، صوفی منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے بھی مجھے ایک عمرہ کروایا تھا، تو میرے سارے اخراجات انہوں نے برداشت کیے تھے۔ تو اب ماشاءاللہ الطاف بھائی نے یہ نیکی کا کام کیا ہے، اور یہ سعادت ان کے حصے میں بھی آئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ میرے ساتھ انشاءاللہ روانگی ہوگی، اور وہاں ساری زیارات بھی انشاءاللہ اکٹھے کریں گے۔ تو یہ وہ پیسوں والی بات نہیں ہوتی۔ آج بھی میں بہاولپور میں تھا ایک جگہ، تو وہ دوست کہنے لگے کہ یہ سب بھی ادھر سرکار کی بارگاہ سے یہ منظوری ہوتی ہے، تو جس کے حضور نمبر لگا دیں تو پھر خود بخود انتظامات ہو جاتے ہیں، ورنہ پیسہ تو بڑے لوگوں کے پاس ہے لیکن جانے کی انہیں سعادت جو ہے وہ نہیں ملتی۔ تو بہرحال میں آپ تمام احباب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ تمام کو بارہا اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ حضرات بھی بار بار حرمین شریفین جائیں، اپنی آنکھوں سے اللہ کا گھر مدینہ شریف کی حاضری۔ تو انشاءاللہ میں نے جو وعدہ کیا تھا جمعۃ المبارک پہ کہ انشاءاللہ ہم 9 بجے سلام پڑھیں گے، تو 10 منٹ باقی ہے۔ کوئی خطاب کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، بس یہ تھا دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کوئی محبت بھری باتیں میں عرض کروں گا۔ تو کل بھی جمعۃ المبارک پہ بھی میرا یہی موضوع تھا، مکہ اور مدینہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں میں نے الحمدللہ احادیث بھی سنائی۔ تو 2-3 باتیں میں صرف عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ اجاز بھائی یہ ڈائریکٹ ملتان سے کل پہنچ جائیں گے مدینہ شریف، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ میں اور الطاف بھائی ہم جائیں گے مکہ شریف۔ قبلہ ماسٹر صاحب حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اور حضور غزالی زمان سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ملاقات ہو گئی کسی موقع پہ۔ تو خواجہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضور غزالی زمان سے پوچھا کہ جی ایک مسئلہ تو بتائیں کہ پہلے مکہ جانا چاہیے یا مدینے جانا چاہیے؟ پہلے مکے جائیں یا مدینے جائیں؟ تو یہ ابھی جو مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ اجاز بھائی اس حوالے سے وہ آگے ہیں۔ تو حضور غزالی زمان نے فرمایا کہ جو آپ جیسے لوگ ہیں وہ پہلے مدینہ جائیں، اور جو مجھ جیسے ہیں وہ پہلے مکہ جائیں۔ تو کیا مطلب تھا ان کا؟ تو یہ تو ان کی خیر وہ عاجزی تھی، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ جیسے نیک لوگ ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں وہ تو ڈائریکٹ جائیں مدینہ شریف، حضور کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوں، اور جو گناہگار ہیں وہ پہلے مکہ جائیں تاکہ وہاں سے پاک صاف ہو کے پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچیں۔ تو یہ انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ کون پہلے مکہ جائے اور کون پہلے مدینہ جائے۔ اچھا ایک اور بڑی بات، ایک جگہ میں کافی سارے علماء اکٹھے تھے، تو مسئلہ چھڑ گیا کہ پہلے درود پاک پڑھنا چاہیے یا پہلے استغفار پڑھنا چاہیے، پہلے درود پڑھیں یا پہلے استغفار پڑھیں۔ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کافی علماء جو موجود تھے، ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ، اپنا اپنا ذہن، اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، پھر علماء اپنا اپنا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ تو ان میں ایک عمر رسیدہ اور بزرگ عالم دین تھے،
تو سب نے کہا جی آپ ارشاد فرمائیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا بھی پہلے درود پڑھو، کسی نے کہا نہیں پہلے استغفار پڑھو۔ تو اب آپ چونکہ سب سے بڑے ہیں اور بزرگ ہیں، تو آپ بتائیں کہ پہلے درود پڑھا جائے یا پہلے استغفار پڑھا جائے؟ اب انہوں نے جو بات کی نا وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلے کپڑے کو دھوتے ہیں یا پہلے عطر لگاتے ہیں؟ فرمایا پہلے کپڑے کو دھوتے ہیں یا پہلے عطر لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی پہلے تو دھوتے ہیں اور پھر بعد میں عطر لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بس یہی ہے کہ پہلے استغفار پڑھو، اپنی روح کو پاک کر لو، اپنے من کو پاک کر لو، اور پھر درود شریف کا عطر لگا لو۔ تو یہ علماء کی باتیں ہیں، یہ ان کا اپنا اپنا ایک نظریہ محبت ہے۔ یہاں چونکہ طلباء بھی بیٹھے ہیں، کل میں نے جمعے میں بتایا تھا کہ جب ہمارے نبی مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف آئے تو قباء کی بستی میں آپ نے 14 دن قیام فرمایا اور وہاں مسجد بھی بنائی جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ تو یہ جو مسجد قباء ہے، جب صحابہ مکہ سے مدینہ آ گئے تو مدینہ آ کر کے انہیں جناب کعبہ شریف کا طواف اور کعبہ شریف کی زیارت اور وہاں کا عمرہ، وہ یادیں جب ستانے لگی اور وہ غور کرتے تو ایک دن ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اس مسجد قباء میں آ جائے اور یہاں آ کر 2 نفل ادا کرے اسے عمرے کا ثواب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے عمرہ کرنا ہو تو پہلے احرام باندھیں، نیت کریں، پھر مکہ میں پہنچیں۔ احرام کے سارے سفر میں 8 پابندیاں ہیں، 8 طرح کی پابندیاں ہیں جو محرم یعنی جس نے احرام باندھا ہو اس پہ طاق لگ جاتی ہیں۔ تو وہ مکہ پہنچے، کعبے کا طواف کرے، پھر 2 نفل واجب الطواف وہ پڑھے، پھر صفا مروہ پہ جائے، وہاں 7 چکر لگائے، پھر سر مڑوائے، پھر جا کے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ یعنی اتنی پابندی، اتنی مشقت، اتنی تکلیف اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک عمرے کا ثواب ہے۔ لیکن آپ مدینہ شریف آ جائیں، کمال ہے، اسی مدینہ شریف سے بھی کچھ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ سبحان اللہ۔ جس بندے نے مدینہ شریف سے بھی اونچا سبحان اللہ نہیں کہنا، انہیں پھر پتہ نہیں کدوں سبحان اللہ کہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا دل کر رہا ہے کہ ہم مدینہ شریف کا ایک شعر نہ پڑھ لیں۔ نہیں، میرا خیال تھوڑا موڈ کو نہیں۔ او کیسیاں گھڑیاں سن مہمان سو سونے دے، او کیسیاں ماسٹر صاحب جڑے حضرات بھی گئے ہیں نا اکھاں بند کر کے تصور کرو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ او کیسیاں گھڑیاں مہمان سو سونے دے، دل پھر بھی گردائے آقا یا رسول اللہ، دل پھر بھی گردائے مدینے دا سفر ہوئے، دل پھر بھی گردائے مدینے دا سفر ہوئے۔ چلو ایک نیا شعر میں نے آج ہی وہ لکھا ہے، وہ بھی آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، تیرے پاس آئے
چاہتا ہے، مل کے کہیں مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے، یہی بات کہنے کو جی چاہتا ہے، یہی بات کہنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں رہنے کو جی چاہتا ہے، پھر کہیے یہی بات کہنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں رہنے کو جی چاہتا ہے، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے۔ اچھا سنیے، میں بات کو ختم کروں کہ مسجد قباء اور خاص کر یہ بچے جو بیٹھے ہیں نا، یہ توجہ سے سنیں کہ رب ان کو کیا شان عطا کرے گا جو یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہودیوں کا نا ایک عالم تھا، تو وہ جناب اس نے مکہ میں آیا ہوا تھا، تو تجارت کا مال اس نے شام سے منگوایا، اس میں ایک غلام بھی تھا جس کا نام سالم تھا۔ تو 3 دن گزر گئے، وہ کسی نے غلام خریدا نہیں، تو اس سے بڑا غصہ آیا اور اس نے اس غلام کو دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ جب اس نے اس کو دھوپ میں کھڑا کیا تو 3 دن گزر گئے، یہ دھوپ میں تھا۔ ایک عورت سیبہ نام کی وہ آئی، اسے اس غلام پہ ترس آ گیا اور اس نے اس غلام کو خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ ابو حذیفہ جو تھے، انہوں نے جب اس عورت کو دیکھا بھی اس نے اس غلام پہ بڑا رحم کیا اور اسے خرید لیا، تو وہ اس خاتون کے اس کردار سے بڑا متاثر ہوئے اور اس کے والد کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو بالآخر یہ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ انہوں نے اس غلام کو بھی اور اس اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیا، مکے میں آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ دوست تھا۔ جب یہ حضرت عثمان سے آ کے ملا تو حضرت عثمان کو دیکھا، بڑے افسردہ تھے اور دوسرا یعنی ان کا رویہ کچھ پہلے کی طرح نہیں تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ بڑے افسردہ ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے بتایا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو کافر ہے، تو اب تیرا میرا کوئی تعلق جو ہے وہ کیسے جاری رہے گا؟ تو اس نے جب یہ سنا تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس کی بیوی نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب ان کا جو غلام تھا وہ سالم، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تو تینوں مسلمان ہو گئے اور قرآن پاک پڑھنے لگے، قرآن سیکھنے لگے۔ تو یہ غلام جو تھا سالم، یہ بھی قرآن پڑھنے لگا اور قرآن سیکھنے لگا۔ تو قرآن پڑھتے پڑھتے یہ قرآن کا بہترین قاری بن گیا۔ تو یہ غلام جس کو خریدا گیا اور پھر ادھر آیا اور کلمہ پڑھا اور قرآن سیکھا، قرآن کا قاری بن گیا۔ جب ہمارے نبی ہجرت فرما کے تشریف لائے اور مسجد قباء بنی تو آقا کریم نے اسی غلام کو جو مسلمان اور قاری بن چکا تھا، اسے مسجد قباء کا امام بنا دیا۔ تو یہ غلام جو شام سے آیا اور مکے میں بکا اور جناب پھر یہاں پہنچا تو یہ مسجد قباء کا امام بن گیا۔ تو یہ ہے دین کی برکتیں، آپ حضرات جو یہاں پڑھ رہے ہیں تو اسی ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیں، دین کی وجہ سے اللہ بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آخری ایک بات سنیے کہ مروان جو تھا، مروان بن حکم، یہ مدینے کا گورنر تھا۔
تو یہ مدینے میں بیان کر رہا تھا مکہ شریف کی فضیلت، مکہ شریف کی شان، مکہ شریف کی عظمت، یہ بیان کر رہا تھا کہ مکے کی یہ شان ہے، مکے کی یہ شان ہے۔ تو صحابی رسول حضرت رافع بن خدیج یہ سامنے بیٹھے تھے، یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اے مروان بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مکے کی بڑی شان ہے، لیکن کہا سن، میں نے آقا کریم کی زبان سے سنا، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا المدینہ افضل من مکہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ المدینہ افضل من مکہ، کہ مدینہ جو ہے یہ مکہ سے افضل ہے۔ اور محبت بھری آخری بات سنیے، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب مدینہ شریف گئے اور جب واپسی آپ کی ہو رہی تھی، یہ 2 جمعہ پیچھے میں نے آپ کو احادیث پڑھ کے سنائی تھی کہ ہمارے نبی نے فرمایا جو بندہ طاقت رکھے کہ وہ مدینہ میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے کہ جسے مدینے میں موت آئے گی تو فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ سے واپس پاکستان آنے لگے، عاشقوں کی باتیں ہی نرالی ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنے تھوڑے سے بال اور ناخن یہ کاٹ کے مدینہ شریف ایک جگہ وہاں زمین میں ان کو دفن کر دیا، اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو مدینہ شریف کی زمین میں دفن کر کے روضہ رسول پہ آ کے حاضر ہوئے اور ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ، اب یہاں مرنے کی وہ تو مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں یہاں جو ہے وہ مجھے موت آ جائے، تو بہرحال میں جا رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے جسم کا کچھ حصہ مدینے میں دفن کر دیا، اپنے جسم کا کچھ حصہ میں نے مدینے میں چھوڑ دیا ہے اور مدینے میں دفن کر دیا ہے، تو آقا یا رسول اللہ آپ مجھ پہ بھی مہربانی فرمائیے گا اور میری بھی شفاعت کیجیے۔ یقیناً جو احباب جن کو یہ سعادت ملتی ہے کہ وہ مدینہ شریف آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کے آپ کی بارگاہ میں سلام کہتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور وہاں کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرتے ہیں، تو یقیناً آپ نے جو حدیث پاک سنی من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، تو یہ سرکار کا فرمان بالکل برحق ہے۔ اور میں آخر میں نیازی صاحب کا وہ شعر پڑھتے ہوئے بات کو ختم کر رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل جائیں، یہ ہر عاشق رسول کی تمنا ہے، ہر حضور کا جو غلام ہے اس کی یہ تڑپ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے چہروں پہ حضور کی محبت کے جلوے ہیں اور ان کے چہروں پہ سرکار کی تڑپ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کب وہ دن آئے کہ ہم بھی مدینہ جائیں۔ نیازی صاحب کی کہتے ہیں اے دل وچ نیازی دے ایک آس چروکڑی مل کے کہیے اے دل وچ نیازی دے ایک آس چروکڑی جڑی آس ہے کہ سونے دے شہر اندر سونے دے شہر اندر میرا بھی گھر ہوے، سونے دے شہر اندر میرا بھی گھر ہوے۔ یہ میں نے وظیفہ کئی بار